ہے تو وہ آپ کے بھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ہم آج یہاں بیٹھ کے کوسوں میل دور مدینہ اور مکہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین بنایا اور اپنا محبوب ٹھہرایا، ان کی بات کو اپنی بات، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت، ان کی محبت کو اپنی محبت، اپنی رسی فرمایا، راہ صراط مستقیم فرمایا۔ حتیٰ کہ قاضی ایاز نے ذکر اللہ بھی لکھا کہ اللہ نے فرمایا ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ وہ ہمارے آقا اس دین کی خاطر، ہمارے ہاں تو مسلمان کے پاس آپ خوش نصیب ہیں، مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمان کے پاس نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ جس دن غزوہ خندق ہوا، خندق کھودنے لگے نا، حضور نے اتنی مٹی اٹھائی، اتنی مٹی اٹھائی، اتنی مٹی اٹھائی کہ آپ کے جسم پاک کی سفیدی بھی مٹی کے نیچے چھپ گئی۔ ہم سب ذرا سوچیں تھوڑی سی دیر، ہم جس جسم کی قسمیں اللہ اٹھائے، یہ میں اس جسم اقدس کی بات کر رہا ہوں جن کے جسم سے ساری کائنات کی طرف طہارتیں اور پاکیزگی پھیلی ہے، انہوں نے اس دین کی خاطر مٹی اٹھائی۔ سوچیں ذرا، ذہن کو لے جائیں، آپ خود سوچیں، میں اٹھا رہا ہوں، وہ تو حبیب کبریا ہے نا، اور ہمیں دین کی خاطر مٹی اٹھانا، پھر حضور کی داڑھی مبارک میں بھی مٹی، جس میں اقدس پہ حضور نے قمیص مبارک بھی اتار دی تھی، جب مٹی اٹھائی۔ اور اس دین کی خاطر آج اگر مسلمان نماز ہی نہ پڑھے اور پھر یہ جناب وہ ایک جذب میں آ جائے کہ حضور آئیں گے قبر میں چھڑائے، کس منہ سے حضور کے سامنے بجائے گا؟ یعنی کس منہ سے شفاعت کی سوچ سوچے گا؟ حضور فرمائیں گے میرے جسم کی، میرے زلفوں کی، میرے چہرے کی سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس ذات کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر اگلا جملہ اور اختتام، صرف بطور نصیحت میں نے پڑھا، میں نے کہا آپ کو گوش گزار بھی کرنے، بڑا دل میں ایک صدمہ ہوا کہ ہم نے یار ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچیں کہ ہمارے آقا نے مٹی کے ٹوکرے اٹھائے، کس لیے؟ خود اٹھائے، اور حضور انور کے جسم اقدس سے خون مبارک نکلا، کس وجہ سے، کیا سبب تھا؟ ہمارے قدم نہ اٹھے مسجد کی طرف، ہم چل کرنا ہے دین کی طرف، ہمارے گھر میں پڑا قرآن پڑا رہے کہ اٹھا کے پڑھے ہی نہ، زندگی گزر جائے، غلافوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ جس دین کی خاطر جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جسم سے نکلا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابی ساتھ تھے حضرت زید بن حارثہ فرماتے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی جہاں پتھر نہ گرے، ایسا نہیں تھا ادھر ادھر پتھر مار رہے ہیں، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے تھے بچے، ادھر پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، ادھر حضور نیچے سے گزر رہے ہیں، اوپر سے پتھر مار رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس امید پر بد دعا نہیں فرمائی کہ یہ نہ سمجھے ان کی اولاد سمجھ جائے گی، اور حضور کے اسی وجہ سے آج طائف میں کلمہ حق بلند ہو رہا ہے، یعنی لوگ اذانیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، میں نے صرف پڑھا، میں نے کہا آپ کی گوش گزار، یہ اکیلے میں نماز نہ پڑھے، اپنی اولاد کو ضرور تعلیم دیں، اپنے ماتحت کو ضرور تعلیم دیں، اپنے دوست کو ضرور کہیں یہ دین آپ سب کا اور میرا ہے، ہم سب کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے بطور نصیحت وہ جو بات میں نے پڑھی، میرے دل کو بہت کربی ضرب یعنی سخت ضرب لگی، اور مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم نے دین کا کام نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے دین کا کام کریں، ہم نمازیں پڑھیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور ہر فعل کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین میں اخلاص